کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پیش آمدہ مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں ہم اعتکاف کے مسائل عرض کر رہے تھے۔ آج بھی اعتکاف سے متعلق 2-3 اہم مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ اعتکاف کرتا ہے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو کیا جمعہ نماز پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور جا سکتا ہے تو کب اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ آدمی پہلے سے ہی ایسی جگہ بیٹھے جہاں جمعے کا انتظام ہو اور جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جامع مسجد میں۔ لیکن چونکہ جامع مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر آپ ایسی مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو بھی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، لہذا جمعے کے لیے آپ جو ہے دوسری مسجد جامع مسجد جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ جو ہے امور کو مد نظر رکھیں، کچھ باتوں کی جو ہے احتیاط کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں جو آپ کے قریب ترین مسجد جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اس میں جائیں، قریب والی کو چھوڑ کر کے دور والی میں نہ جائیں۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ جب بالکل جمعہ نماز کا وقت ہو اسی وقت نکلیں، بیان سننے کے لیے یا اردو تقریر سننے کے لیے نہ جائیں، بلکہ جس وقت خطبہ دیا جاتا ہے اور نماز اس کے فوراً بعد ہوتی ہے تو خطبے کے وقت جو ہے پہنچیں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ سنتیں جو ہیں چاہے وہ پہلے والی سنتیں ہوں یا بعد والی، وہ اپنی مسجد میں ہی پڑھیں، پہلے والی پڑھ کے جائیں اور بعد والی بھی کوشش کریں اپنی مسجد میں آ کے پڑھیں۔ لیکن اگر اس مسجد میں بھی جامع مسجد میں بھی سنتیں پڑھ لی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کوشش یہی ہو کہ اپنی ہی مسجد میں سنتیں ادا کریں۔ اگلا مسئلہ اعتکاف کے متعلق وہ یہ ہے کہ معتکف مسجد میں چل پھر بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، مسجد میں جس جگہ بیٹھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی کون سی حدود ہوں گی اور کسے ہم مسجد کہیں گے۔ تو یاد رکھیں، مسجد کے جو ہیں 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک مسجد کا وہ حصہ جو نماز پڑھنے کے لیے مختص ہوتا ہے، مسجد کا ہال ہو گیا، مسجد کا صحن ہو گیا، برآمدہ ہو گیا، جہاں نماز ادا کی جاتی ہے سردیوں میں یا گرمیوں میں، ایک وہ حصہ مسجد کا ہوتا ہے۔ دوسرا مسجد کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہوتا مسجد کا حصہ ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ مسجد کی دیگر ضروریات اور دیگر مصلحتوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جوتے اتارنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، بیت الخلاء ہوتے ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں اور ٹوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جگہیں ہیں یہ بھی ہیں مسجد، لیکن یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں، جو معتکف ہے وہ مسجد کے اس حصے میں جا سکتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، یعنی مسجد کا صحن، ہال، برآمدہ وغیرہ۔ مسجد کا وہ حصہ جو دیگر ضروریات کے لیے ہے تو اس میں بغیر ضرورت کے جانا درست نہیں۔ ہاں جو ضروریات ہیں تقاضے کے لیے جانا ہے یا اس طرح کے جو دیگر ضروریات جہاں جانے کی فقہاء نے اجازت دی ہے وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو بغیر عذر کے اگر ان جگہوں کی طرف نکل گیا تو آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں، مسجد کے جو چھت ہوتی ہے، مسجد کی چھت وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں، لہذا اگر کوئی معتکف اعتکاف والا مسجد کی چھت پہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، بشرطے کہ جو مسجد کی سیڑھیاں ہوں وہ مسجد سے باہر نہ ہوں، یعنی مسجد کی سیڑھیاں بھی مسجد کی حدود کے اندر ہوں، یعنی اسی حصے میں جس حصے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی چاہے صحن میں یا برآمدے میں۔ تو اس صورت میں مسجد کے چھت پہ جانا، یا 2 منزلہ مسجد ہے، 3 منزلہ مسجد ہے، دوسری منزل پہ جانا، تیسری منزل پہ جانا، یہ درست ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی درست ہے اگر مسجد کئی منزلہ ہے، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ ہے، تو اب یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے پہلی منزل میں ہی اعتکاف شروع کیا تو اسی میں پورا کریں، نہیں، اب ان 3 یا 4 منزلوں میں آنے جانے کی، اور ان 4 منزلوں میں سے یہ جتنی بھی منزلیں ہیں جس جگہ اعتکاف کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ لہذا اگر پہلی منزل میں اعتکاف شروع کیا، پھر ضرورت پڑنے پر دوسری منزل میں، تیسری میں، چوتھی میں جائے یا پھر پہلی میں واپس آ جائے تو اس سب کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کا جو راستہ ہے، وہ جو سیڑھیاں ہیں وہ مسجد سے باہر نہ ہو بلکہ مسجد کی حدود، یعنی نماز پڑھنے والی جو جگہ ہوتی ہے صحن، برآمدہ وغیرہ، ان کے اندر ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے خواتین جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور وہ کمرہ اور وہ جگہ جہاں وہ اعتکاف کے لیے اپنے مختص کرتی ہیں، خاص کرتی ہیں، اس کا حکم چونکہ ہر لحاظ سے مسجد جیسا نہیں ہے،
لہذا وہ خواتین جو ہیں وہ اسی کمرے میں یا کمرے کے جس حصے میں انہوں نے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے جس کو خاص کیا مختص کیا ہے وہ اسی میں رہیں گی۔ عورتیں جو ہیں گھر کی چھت پہ، گھر کے چوبارے اور گھر کی جو اوپر والی منزل ہے وہاں رہنا چاہیں اور وہاں جانا چاہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر والی منزل ہے یا چوبارہ ہے گھر کا جو چھت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے مسجد کی چھت یا مسجد کی دوسری منزل ہوتی ہے، تو بہرحال خواتین کا وہاں اوپر جانا اور چھت پہ یا دوسری منزل پہ جانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف والا آدمی مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے نہیں، تو اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر اعتکاف والا آدمی مسجد کے محراب میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو محراب کی جگہ وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر 90-95% جو ہیں جو محراب ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور جو مسجد کے بنانے والے بانیان اور واقفان ہوتے ہیں وہ اس کو مسجد کا حصہ ہی یعنی شروع سے ہی اس کو مسجد ہی قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی محراب کے اندر جانا چاہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اعتکاف کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، لہذا اعتکاف کی حالت میں مسجد کے محراب میں اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ عرض کر کے بعد ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ مسجد میں جو اعتکاف والے حضرات پردے لگاتے ہیں، چادریں کھڑی کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ پردے لگانا یا چادریں کھڑی کرنا تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اگر قائم کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ اس لیے چادریں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ یکسوئی جو ہے باقی رہے اور جو تشویش اور خلل نہ پڑے لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے، یہ صرف اس مصلحت کے لگائی جاتی ہیں، لہذا اگر کوئی نہ لگائے تو بھی اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی جیسے پہلے عرض کر چکا کہ مسجد کے کسی بھی حصے میں اعتکاف درست ہے، لہذا اگر آپ نے ایک جگہ پہلے مختص کر لی اور فکس کر لی، اس کو خاص کر لیا کہ میں نے یہاں اعتکاف کرنا ہے اور آپ نے اپنی چادریں وغیرہ وہاں لگا دی، لیکن پھر ضرورت پڑنے پہ بعض اوقات پنکھے خراب ہو جاتے ہیں یا دیگر ضروریات پڑنے پر اگر آپ مسجد کے دوسرے کسی بھی حصے میں جا کے اعتکاف کریں اور وہ پہلی جگہ چھوڑ دیں تو اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، آپ وہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں اور مسجد کے دوسرے کسی بھی حصے میں آپ اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے